ایران میں اچانک سے جی مظاہرے شروع ہو گئے، پبلک اس میں انوالو ہو گئی، پتہ چلا جی انٹرنیٹ بند کر دیا، کوئی کوریج کچھ نہیں ہو رہا، پھر یہ ہوا کہ جی مہنگائی کے خلاف یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور پھر خامنئی صاحب کے بارے میں خبر آئی کہ وہ تو ملک چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جی امریکی صدر جو ہیں، جو کبھی بھی غزہ میں جب جینوسائیڈ ہو رہا تھا، جب غزہ میں بچوں کو مارا جا رہا تھا، بھوکا رکھا جا رہا تھا، اس وقت وہ کچھ نہیں بولے، اس وقت کوئی وارننگ انہوں نے اسرائیل کو نہیں دی، لیکن یہاں پر انہوں نے خبردار کیا ایران کی گورنمنٹ کو اور کہا کہ مظاہرین کو اگر کچھ ہوا، مظاہرین کو اگر کسی کو بھی گولی لگی تو پھر ہمارے پاس مختلف آپشن زیر غور ہیں جس میں ہم فوجی کارروائی کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ اب ایران جو ہے وہاں پر ہم نے پچھلے دنوں یہ دیکھا کہ باقاعدہ طور پر حکومت کی حمایت میں ریلیاں بھی نکلیں، پھر انٹرنیٹ بھی بحال ہونا شروع ہوا، پھر پتہ چلا جی کہ ایران کی حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ آرگینک پروٹیسٹ نہیں تھا، یہ کروایا گیا تھا جس میں موساد ملوث ہے اور CIA ملوث ہے۔ اچھا، یہ ہمارے ملک میں بھی ہے، ہر ملک کے مسائل ہوتے ہیں، ہر مظاہرے میں، ہر احتجاج کے پیچھے کچھ نہ کچھ پرووکیٹرز ہوتے ہیں، اور یہی وہ جو پرووکیٹری فیکٹرز ہیں یہاں پہ ہم جب وہ تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے باہر احتجاج ہو رہے تھے ان میں بھی تھے، منیاپولس میں جو آئس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے وہاں پر بھی یہ شر پسند عناصر ہوتے ہیں جو کہ اس طرح سے مشتعل کرتے ہیں لوگوں کو۔ اس وقت جب ہم بات کریں تو ایران میں کمپلیٹ انٹرنیٹ بلاکیڈ ہے، شٹ ڈاؤن ہے، نہ خبر ایران سے باہر آ رہی ہے نہ ایران تک پہنچ رہی ہے۔ ایرانین کرنسی آپ کو بتایا کریش کر چکی ہے، ایک ایرانین ریال جو ہے وہ $0 کا ہو چکا ہے۔ سرپرائزنگلی دیکھیں غزہ میں جب انٹرنیٹ نہیں تھا تو لوگ کہتے تھے جی ایلون مسک اسٹار لنک کے تھرو جو ہے وہاں پر لوگوں کو انٹرنیٹ کی فراہمی کر دیں، لیکن وہ نہیں ہوا، مگر ایران میں اسٹار لنک کے ذریعے انٹرنیٹ کی فراہمی جاری تھی ایلون مسک کی جانب سے۔ وہ کہتے تھے میں اس چیز کو میک شور کروں گا، وچ از پازیٹیو، لیکن پھر سب کے لیے ہونا چاہیے، یہ فیئر پالیسی پھر سب کے لیے ہونی چاہیے، مگر سم ہاؤ یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ اسٹار لنک کا سسٹم بھی جام کر دیا ایران نے۔ امیجن۔ اب پاکستان میں کیا موقف ہے؟ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی میں ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، جس میں پھر ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایران کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پھر مذاکرات اور قریبی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ ترجمان نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ پاک ایران وزرائے خارجہ نے باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے، اور ایران کے مختلف شہروں میں حکومت کے حق میں ریلیاں نکالی گئی ہیں، جس میں تہران میں لاکھوں شہری سڑکوں پر نکلے۔ وسیع پیمانے پر ہونے والے مظاہروں میں عوام نے حکومت کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا پیغام دیا ہے۔ حکومت سے مراد یہ ہے کہ خامنئی کی حکومت جو ہے اس کے ساتھ عوام نے یکجہتی کا پیغام دیا۔ چلیں جی، اب یہ ساری صورتحال ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے جی کہ اسرائیلی ایجنسی جو ہے موساد، اس کے کچھ ایجنٹ بھی گرفتار ہوئے ہیں جو فسادات کروا رہے تھے۔ کیا اس کے پیچھے حقائق ہیں، معاملات کس طرف جا رہے ہیں، امریکہ کی کیا اس میں دلچسپی ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکریٹری خارجہ اور ایران میں بھی سفیر رہ چکے ہیں، اس کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ جوہر سلیم صاحب بات کرنے کے لیے۔ ذرا سا ہمیں تھوڑا سا ظاہر ہے آپ جتنا بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بتا سکتا، یہ جو معاملہ ایران میں ہم نے دیکھا، یہ جو مظاہرے ہوئے، یہ آرگینک نہیں تھے، یہ بیان کس حد تک اس میں صداقت ہے، کتنی انوالومنٹ ہے اس میں اسرائیل کی، موساد کی؟ پہلے تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ جی بس میں یہ وضاحت کرتا ہوں، میں ایران میں سفیر تو نہیں رہا، لیکن جو ہے اس وقت انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں، جس میں ایک ایران پروگرام ہے، وہ جو کہ کافی اسٹرانگ ہمارا پروگرام ہے، جو کسی اور تھنک ٹینک میں نہیں ہے۔ تو اچھا، آپ نے اس پہ کہا، بالکل دیکھیں ایران میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس پہ جو انٹرنیشنل میڈیا کی اگر آپ بیلنس قسم کی رپورٹس بھی دیکھیں تو اس میں آرگینک ایلیمنٹ جو ہے وہ تو ہے، جو ہے یہ شاپ کیپرز سے شروع ہوا تھا وہاں پہ، جو شاپ کیپرز، آڑتی، سارے جو ہیں ان لوگوں سے، اور وہ اس وقت شروع ہوا تھا جب یہ کریش کیا ریال، جو اپنی آدھی جو ہے ویلیو لوز کر گیا 2025 میں، اب جو ہے $1 پہ آپ کو پتا ملینز میں بات پہنچ گئی ہے، اور کوئی تقریباً 40-50% وہاں پہ انفلیشن کا ریٹ ہے۔ تو یہ جب ایران اسرائیل کانفلکٹ ہو رہا تھا، جب امریکہ بھی بیچ میں اس وقت آیا تھا، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ ایران بہت زیادہ ویکن ہوا ہے اس سے۔ انفیکٹ میں شاید میرے خیال واحد یہاں پہ کمنٹیٹر تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کانفلکٹ سے ایران کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، بہت ویکن ہوا ہے، اور میرا یہ اندازہ تھا کہ اس کے اثرات جو میں نے شاید اس وقت میڈیا کامنٹس میں کہے بھی تھے وہ بعد میں بھی سامنے آئیں گے، اور وہی ہوا۔ ایران اکنامکلی بہت زیادہ ویک ہوا ہے اس کے بعد، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے جب بہت زیادہ پریشر پڑا ہے تو وہ اب یہ تاجروں کی طرف سے شروع ہوئی ہے سب سے زیادہ یہ اس وقت چیز، پھر باقی لوگ بھی اس میں شامل۔ یہ ٹھیک ہے کہ ادھر ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں وہ حامی ہیں پزشکیان حکومت کے، ظاہر ہے جو خامنئی سپریم لیڈر جو ہیں ان کے، تو ان کے بھی مظاہرے ہوئے ہیں اس ویکینڈ پہ، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک
کافی گہری پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے ایران میں اس وقت. اب جو امریکہ کے رول کا جہاں تک اس کی جو تعلق ہے تو اس میں دیکھیں امریکہ نے ایک تو 25% آج انہوں نے ٹیرف لگا دیے ان سارے ملکوں پہ ٹرمپ نے کہا ہے جو کہ ایران سے بزنس کر رہے ہیں. اب یہ ایک بڑا سٹیپ ہے کہ یہ کلیئر نہیں ہو بزنس سے ان کی مراد کیا ہے, کہ ان کا مراد ٹریڈ ہے یا انویسٹمنٹ ہے. دیکھیں ایران کا 90% کے قریب جو تیل ہے وہ چین خریدتا ہے, تو ظاہر ہے اور ایران کی تجارت دوسرے پاکستان کے ساتھ بھی اربوں ڈالر کی تجارت ہے ایران کی, اور بھی بہت سے ملکوں کے ساتھ ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ اس سے تو وہ جو ہے ان کی کوشش امریکہ کی کہ اور زیادہ ٹائٹن کر دیں ان کے لیے جو اکنامک سچویشن ہے بہت ہی. جوہر صاحب ایک بات بتائیے گا کہ ہم ایران میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں بھی دو دھڑے دیکھ رہے ہیں, ایک تقسیم دیکھ رہے ہیں. ایک دھڑا جو ہے وہ مظاہرے کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کی کیونکہ اکنامیکل سچویشن بہت خراب ہے, وہاں پر بیسک نیسیسٹیز نہیں ہے. سیکنڈلی دے وانٹ دا اسلامائزیشن آف ایران ٹو بی ریورسڈ, اور وہ ایک اسلامک ریپبلک کنٹری نہیں رکھنا چاہیے ایران کو. دوسری طرف ایک وہ دھڑا ہے, ایک وہ گروپ ہے جو کہ خامنائی کے ساتھ یکجہتی کے لیے مظاہرے کر رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ رجیم چینج میں کامیاب ہو جائے گا یا کامیاب ہونے کے قریب ہے؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی جب یہ اسرائیل والا کانفلکٹ ہوا تھا اور امریکہ بیچ میں ہوتا تھا, لوگ سمجھ رہے تھے کہ رجیم چینج کرنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال تھا کہ نہیں, رجیم چینج ان کا ایونچوئل آبجیکٹیو ہے, لیکن وہ دیکھیں گے کہ اس کے لیے سچویشن کس وقت بہت ہی زیادہ رائپ ہے. ابھی ان کو جب لگا, یہ ظاہر ہے کہ جب یہ ڈسٹربنسز بہت زیادہ ہوئیں تو ان کے بیانات اس پہ کافی سخت آئے, اور اس نے کہا کہ وہ بہت زیادہ آپشنز پہ غور کر رہے ہیں. اور آپشنز خیر ان کے پاس, امریکہ کے پاس ظاہر ہے بہت سے آپشنز بھی ہیں. ملٹری سٹرائکس کا بھی تھا, یہ اکنامک سینکشنز انہوں نے اور بھی مزید لگا دی ہیں, ابھی یورپین یونین نے بھی لگا دی ہیں. پھر وہ یہ سائبر اٹیکس کا بھی اس میں جو ہے ایک آپشن تھا. پھر یہ اسٹار لنک کے ذریعے انٹرنیٹ وہاں پہ جو ہے لوگوں کو وہ بھی پہنچانے کا. تو وہ سارے آپشنز ہیں امریکہ کے. اب دیکھیں ایران نے ابھی بھی ان کو آفر کی ہے مذاکرات. امریکہ اور اسرائیل ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے, جب ایک ایسا موقع جب ایران مشکل میں ہے تو ان سے پریشر ڈال کے تو اپنی مرضی کا معاہدہ کر لیں جس میں زیرو انریچمنٹ ہو. ساتھ ہی ساتھ اسرائیلیز جو ہیں وہ ایران کا جو میزائل پروگرام ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اب جو ٹیبل پہ صرف پہلے جو نیوکلیر کی بات ہوتی تھی, اب وہ میزائل کی بات بھی ساتھ آ گئی ہے, میزائل پروگرام کی. تو دیکھیں کچھ خطرہ تو موجود ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی وہ اسٹرائکس کر دیں جو ہے ان کی میزائل پروڈیوسنگ سائٹس پہ یا پھر نیوکلیر سائٹس پہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ وہ دیکھیں گے کہ کس طرف صورتحال جا رہی ہے. لیکن جوہر صاحب اگر ہم نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے بات کریں تو ماضی میں بھی بڑی کوششیں کی گئیں, لیکن اسی طریقے سے ایک معاملہ رہا, ایک ٹینشن رہی واشنگٹن اور تہران کے درمیان. مجھے ذرا یہ بتائیے گا اگر یہاں پر حالات ایسے ہی رہتے ہیں, یا جو ہم اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے ایکسپینشن کے جو اقدامات دیکھ رہے ہیں, جو ایک وہ نیا نیو کلونلزم ایک ایرا لے کر آ رہے ہیں, کیا وہ یہاں تک بھی آ سکتا ہے؟ اور اگر یہاں تک آئے گا تو اس خطے میں ظاہر ہے ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, ایران سے اگر یہ حکومت جاتی ہے, کوئی اور حکومت آتی ہے, تو کیا فرق پڑے گا, امپیکٹ کیا ہوگا اس کا؟ جی بالکل. ایک تو خیر آپ نے وینیزویلا کی بھی بات کی تھی. اچھا وینیزویلا میں آئل بالکل وہ دنیا کے جو ہے 20% تیل وہاں پہ ہے, سب سے بڑے ریزروز ہیں, 303 بلین بیرل آئل ہے وہاں پہ. اور پھر یہ کہ وہاں پہ جو ہے نا ہیوی سابق کروڈ آئل ہے جو امریکہ میں نہیں ہوتا. یہ وہ تیل ہے جس سے کہ آپ ڈیزل بھی کر سکتے ہیں, ایسفالٹ بھی, اور بھی بہت سے آئل چلتے ہیں. تو امریکہ کا خاص انٹرسٹ. لیکن دیکھیں اس سے بھی زیادہ اہم جو امریکہ کے لیے ہے وہاں پہ اسٹریٹجکلی وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ساؤتھ امریکہ, لیٹن امریکہ ہے, وہاں پہ چائنا کا جو ایک بڑھتا ہوا انفلوئنس تھا, اکنامک انفلوئنس تھا, وہ ظاہر ہے BRI کی وجہ سے, اور وینیزویلا کے ساتھ بھی چائنا کے بہت قریبی تعلقات بن رہے تھے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی. تو وہ اس کو چاہتے ہیں کہ اس ریجن سے وہ تو ایک ختم ہو. اس لیے انہوں نے اس کو ری اسرٹ کیا جس کو وہ ڈونرو ڈاکٹرین کہہ رہے ہیں, جو کہ منرو ڈاکٹرین کی ایک نئی شکل اس کی وہ ہے کہ جی جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے وہ ہمارا اسفیئر آف انفلوئنس ہے, اس میں کوئی اور نہ آئے. اوریجنلی تو وہ یورپین پاورز کے خلاف تھا, لیکن اب ٹرمپ نے اس کو ری ڈیفائن کر دیا چائنا اور رشیا کے خلاف. ایک تو وہ ہے. اچھا اب دوسری طرف جو ہے نا وہ باقی ممالک بھی جہاں پہ چائنا کا انفلوئنس ہے, جس طرح میں نے ایران کا ذکر کیا تو 90% ظاہر تیل وہ چین خریدتا ہے, اور چائنا اور رشیا دونوں کے ساتھ ایران کے بہت اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہیں. تو وہ امریکہ کی وہ بھی انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اس لیے وہ ایران کو جو ہے نا ویکن کرے, جو ہے نا ان کا جو نیوکلیر پروگرام خصوصاً ان کا میزائل پروگرام
اور ہاں اگر کبھی ان کو ایسا موقع ملتا ہے جہاں پہ ان کو لگے کہ ان کی انٹرونشن سے رجیم چینج ہو سکتا ہے تو پھر وہ انٹروین کریں گے اس وقت، کیونکہ اسٹریٹجکلی ان کو بہت سوٹ کرتا ہے کہ اگر ایران میں رجیم چینج ہو جائے اور وہ پھر اس دائرے سے نکل کے ان کے پرسپیکٹو میں پھر ویسٹرن دائرے میں. جوہر صاحب لاسٹلی ایک چیز بتائیے گا کہ روس ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت یوکرین کی جنگ میں مصروف ہے، کیا روس اور چین ایران پر حملے کو رکوانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سنس وی نو کہ اب نیا ہرمز کے تھرو ایران سے چائنا جو ہے آئل جاتا ہے اور اچھی خاصی کوانٹٹی میں جاتا ہے، چائنا ریلائے کرتا ہے ایرانین آئل کے اوپر. جی بالکل، چائنا کا اکنامک سائڈ میں نے بتائی. اور دیکھیں رشیا کو اگر آپ دیکھیں تو یوکرین وار میں ڈرونز جو ہیں ان کو شروع میں جب ان کے پاس بالکل بھی نہیں تھے تو ایران نے ان کو بہت زیادہ سپلائی کیے تھے اور جو کافی افیکٹو بھی رہے یوکرین وار میں. تو ان کی بھی ایک ملٹری پارٹنرشپ بھی ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ رشیا کی ہے، اور وہ دونوں ملک بالکل نہیں چاہیں گے کہ وہاں پہ رجیم چینج ہو. اب اس میں دیکھیں جب یہ کانفلکٹ پچھلا ہو رہا تھا اسرائیل کے ساتھ اور جس میں امریکہ بھی آیا تھا تو اس وقت چائنا اور رشیا نے بہت زیادہ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس وغیرہ تو دی تھیں، لیکن اس سے آگے کوئی جو سٹینس نہیں لیا تھا جو کچھ مبصرین سمجھتے تھے کہ شاید وہ کسی پوائنٹ پہ لیں. ابھی دیکھیں تو رجیم چینج کی جو ہے کوشش اگر ہوئی امریکہ کی طرف سے تو پھر شاید چائنا اور رشیا جو ہیں وہ میرے خیال ہے وہ زیادہ پرو ایکٹیولی جو ہے نا اس کو ریزسٹ کر، بیکاز وہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا. صحیح، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. جوہر سلیم صاحب ہمارے آپ تھے، ایران کی اس وقت جو سچویشن ہے اس پر تبصرہ کر رہے تھے. لیٹس سی آنے والے حالات میں مزید کیا ہوتا ہے.